آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو قاتل تھے وہ عیسیٰ نفسی بیچتے ہیں، وہ جو مجرم ہیں انہیں اہل عدالت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ گردنیں ٹوٹی ہوئی سر ہے خمیدہ جن کے، ان کو سرگشتہ پندار امامت دیکھوں۔ قیمت بے ہنرا نیلم و مرجاں ٹھہری، قسمت دیدہ ورا سنگ ملامت دیکھوں۔ کذب کی ریگ رواں یوں ہے کہ اس کے آگے، خشک ہوتا ہوا دریائے صداقت دیکھوں۔ جانے کب دشن کو پیوست رگے جاں کر دے، ہر گھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھوں۔ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، ہلاکت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں، سارا سامان میں دیکھ رہا ہوں ہلاکت کے۔ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ مجھے تیری سلامتی کی بھی فکر ہے، اے وطن تو سلامت رہے، کاش میں تجھے سلامت دیکھوں، ورنہ میں ہلاکت کے سارے اسباب سارے سامان میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو قاتل تھے وہ عیسیٰ نفسی بیچتے ہیں، وہ جو مجرم ہے انہیں اہل عدالت دیکھوں۔ قاتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سامنے آ کر آپ کو قتل کر دے، اور ایک وہ جو آپ کی جان کا سودا کرے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ میری یہ ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تم جان سے جاؤ گے، تو اسے عیسیٰ نفسی کہتے ہیں، وہ آپ کی جان کا سودا کر رہا ہے۔ تو وہ جو قاتل تھے وہ عیسیٰ نفسی بیچتے ہیں، وہ جو مجرم ہے انہیں اہل عدالت دیکھو۔ اور جتنے مجرم ہیں وہ سب عدالت میں بیٹھے ہوئے، منصف کے کرسی پر وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی انصاف کریں گے۔ اب جو مجرم خود ہیں وہ کس کے خلاف فیصلہ سنائیں گے، وہ کس کے فیور میں فیصلہ لیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو قاتل تھے وہ عیسیٰ نفسی بیچتے ہیں، وہ جو مجرم ہیں انہیں اہل عدالت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہو، جن کا کوئی ظرف ہی نہیں تھا، بڑے کمینے قسم کے لوگ تھے، وہ اب صاحب میخانہ بھی ہو گئے، وہیں اب رہنے سہنے لگے۔ اب بمشکل کوئی دستار سلامت دے، اب شہر میں شاید ہی کوئی اہل دستار ہو جس کی دستار سلامت رہے گی، جس کی عزت و توقیر سلامت رہے گی، اب شاید ہی کوئی بچے۔ وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ گردنیں ٹوٹی ہوئی سر ہے خمیدہ جن کے، یہ گردنیں ٹوٹی ہوئی حقیقتاً نہیں ہے، یہ لغوی معنوں میں آیا ہے کہ سر کسی کے اسی طرح جھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کا سر ایسا لگتا ہے جیسے اسے گردنیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ گردنیں ٹوٹی ہوئی سر ہے خمیدہ جن کے سر ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، اہل ثروت کے آگے، اہل حکومت کے آگے ان کے سر ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ گردنیں ٹوٹی ہوئی سر ہے خمیدہ جن کے، ان کو سرگشتہ ہے پندار امامت دیکھو۔ وہ کیوں سر جھکائے پھرتے ہیں ہر دربار میں؟ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، وہ اس کوشش میں سرگرداں رہتا ہے کہ مجھے امامت مل جائے، کسی قبیلے کا، کسی جماعت کا، کسی فرقے کا مجھے امامت مل جائے، تو یہ ملے گا وہ اہل حکومت اہل ثروت کے تھرو ہی ملے گا، ایسے تو ملنے سے نہیں۔ تو گردنیں ٹوٹی ہوئی سر ہے خمیدہ جن کے، ان کو سرگشتہ ہے پندار امامت دیکھو۔ وہ امامت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر در پہ وہ سجدہ ریز ہیں، ہر جگہ وہ سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کو سرگشتہ ہے پندار امامت دیکھو۔ قیمت بے ہنرا نیلم و مرجاں ٹھہری، جو کسی کرم کے نہیں لوگ ہیں، جو بے ہنر لوگ ہیں، ان کی قیمت کیا لگتی ہے؟ نیلم، آپ جانتے ہیں بلو سفائر بڑے قیمتی پتھر ہوتا ہے جو انگوٹھیوں میں پہنا جاتا ہے، اور ایک مرجان مطلب کورل، مونگا، وہ بھی دونوں قیمتی شے ہے۔ تو قیمت بے ہنر نیلم و مرجان ٹھہری، تو بے ہنر لوگوں کی قیمت کیا ہے؟ نیلم و مرجان، دونوں قیمتی پتھر ہے۔ قسمت دیدہ ورا سنگ ملامت دیکھو، اور جو دیدہ ور لوگ ہیں، جو اہل ہوش و حواس والے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، ان کی قیمت کیا ہے؟ سنگ ملامت، ملامت کے پتھر مارے جاتے ہیں انہیں۔ تو قیمت بے ہنر نیلم و مرجاں ٹھہری، قسمت دیدہ ورا سنگ ملامت دیکھوں۔ کذب کی ریگ رواں یوں ہے کہ اس کے آگے، کذب مطلب جھوٹ، ریگ رواں اڑتی ہوئی ریت، تو کذب کی ریگ رواں، جھوٹ کی اڑتی ہوئی ریت اس قدر دور تک پھیل چکی ہے اب انسانی زندگی میں کہ خشک ہوتا ہوا دریائے صداقت دیکھوں۔ اب سچ کا دریا میں خشک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، دریا جیسے جیسے خشک ہوتا جائے گا، یہ ریت کا علاقہ وہ بڑھتا جائے گا۔ تو کذب کی ریگ رواں یوں ہے کہ اس کے آگے، اس قدر جھوٹ پھیل چکا ہے زندگی میں، یا سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کذب کی ریگ رواں یوں ہے کہ اس کے آگے خشک ہوتا ہوا دریائے صداقت دیکھو۔ سچائی کا دریا سوکھتا جا رہا ہے اور جھوٹ کا دریا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خشک ہوتا ہوا دریائے صداقت دیکھوں، جانے کب دشنوں کو پیوست رگے جاں کر دے، پتہ نہیں کب وہ شخص میرے رگے جاں میں آ کر کے خنجر پیوست کر دے۔
جانے کب دشنوں کو پیوست رگے جا کر دے، ہر گھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھوں۔ بظاہر تو وہ عبادت میں مشغول ہے، ہر گھڑی وہ بڑا خدا ترس انسان ہے، جب دیکھے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے وہ، لیکن کیا پتہ اس کے اندر کوئی قاتل چھپا ہوا یا قاتل نے ہی عبادت گزار کا روپ دھار لیا ہو۔ تو ہر گھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھوں، جانے کب دشنوں کو پیوست رگے جا کر دے، ہر گھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔